الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، لاسٹ کلاس میں گرامر کی ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا کہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اور یہ کیونکہ اسمیہ اس کے نام سے لگ رہا ہے کہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے. اور خیر افعال تو ابھی ہم نے پڑھے بھی نہیں ہیں، اس لیے جملہ فعلیہ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. مبتدا وسعت کے لحاظ سے معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے عموماً، اور اعراب کے لحاظ سے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور جنس اور عدد کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر مذکر واحد یوز ہوا ہے مبتدا تو خبر بھی مذکر واحد ہی ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث واحد ہے تو خبر بھی مؤنث واحد ہوگی. ایک تھوڑی سی چینج تھی کہ بروکن پلولر میں کہ جمع مکسر اگر غیر عاقل کی ہے تو اس کے بعد اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث واحد آتی ہے. بس یہ فرق تھا. اب یہ ہم نے سارا دیکھ لیا تھا. ہم نے مبتدا بنائے تھے کنکریٹ ناؤن سے، اسم علم سے. اب ہم نے کرنا تھا کہ مبتدا کو، کیونکہ ہم مبتدا ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے مبتدا یہ کہ معرفہ ہوتا ہے تو تمام معرفہ اس کی جگہ پر رکھ کر ہم سینٹینس بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب اسم علم ہو گیا تھا یعنی کہ کنکریٹ ناؤن سے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسماء موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں اور اسماء اشارہ بھی. تو اب ہم، اور اگر کسی ناؤن پہ، کامن ناؤن پہ ال داخل کریں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو اب ہم پہلے معرف باللام بطور مبتدا کریں گے. میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ نے جو نوٹ کرنا ہو تو وہ نوٹ کرتے جائیں. اوکے. اب معرف باللام، نام اس کے ساتھ جڑا ہو بطور مبتدا. اچھا، اس کا میں نے شاید پہلے بتایا بھی ہوگا کہ مبتدا کا یہ جو حمزہ ہے الف کے اوپر ڈالنا ہے، علیحدہ آگے نہیں ڈالنا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا زاہد سچا ہے، زاہد صادق. ٹھیک ہے. اب ہم زاہد کی جگہ ایک ایسا اسم لگائیں گے جو ال کے ساتھ شروع ہو اور کامن ناؤن ہو پہلے. فار ایگزامپل ہم اب کہتے ہیں مسلمان سچا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ المسلم. اچھا، ایک اور بات، ال داخل ہونے سے مسلمون کی تنوین گر جائے گی. یا تنوین گرنا بھی اس کو کہیں گے، یا پھر ہلکا کر دینا اعراب، یہ بھی کہیں گے. المسلم صادقون. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ تنوین آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ صادق کے ساتھ ال نہیں ہے، اور یہ خبر ہے، یہ کامن ہوگی. اسی طرح مثنیٰ سے بنائے. کوئی بولتا ہے، بناتا ہے کوئی؟ مائک آن کریں. المسلم صادقون، آگے اس کی مثنیٰ کیا ہوگی؟
المسلمانی صادقانی. ٹھیک ہے، المسلمانی صادقانی. اور اب اس کی پلولر بھی بنا دیں. المسلمون صادقون. المسلمون صادقون. ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے. اب اسی طرح ہم مؤنث کی بنا سکتے ہیں. المسلموں کو المسلمہ کر دیں. بولتی جائے، میں اسی کو ہی کرتی جاتی ہوں. المسلمات، المسلمات صادقات. ہاں صادقات. صادقاتن. تون ہوگا، صادقاتن ہوگا، لیکن المسلمہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. اب فیمیل کا کیا ہوتا ہے؟ المسلمہ پلو اس میں مثنیٰ میں مسلمتانی. ہاں جی، صادقتانی. میں تے کے نقطے لگا کے ایک شوشہ ڈال دیا ہے. المسلمتان صادقتان. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ چینج ہوگا. عورت کا کیا ہوتا ہے؟ المسلمات. المسلمات. صادقات. تن. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی اور دیکھے تو وہ کہے گا پتہ نہیں اس سے کیا مارا ہوا ہے. چلو دوبارہ سے لکھ لیتی ہوں. صادقات. یہ میل فیمیل دونوں سے بن گئے ہیں. اب آپ کی پریکٹس کے لیے یہ ال کے ساتھ اتنا بھی کافی ہے. لیکن ایک تھوڑی سی بات بتانے والی ہے. جیسے بروکن پلولر کی بات ہو رہی تھی، تو وہ یعنی کہ آپ اچھا میں آپ کے پاس نا پریکٹس کے لیے کچھ سینٹینس بھیجوں گی، تو آپ ان کے ساتھ خود ال لگا کے تو میل فیمیل کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. چاہے آپ 8 10 پریکٹس کریں تو بھی وہ کافی ہوگا. اچھا، میں نے ابھی بات کی تھی کہ غیر عاقل کی جو جمع ہوگی اس کے ساتھ چینج ہوتا ہے. تو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں بھی آپ میں سے کسی کو پتہ نہ ہو کہ عاقل اور غیر عاقل میں ڈیفرنس کیا ہے. جیسے ہم جب سائنس پڑھتے ہیں یا اردو میں دیکھتے ہیں تو جتنی مخلوقات، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، ان کو جاندار اور بے جان ان دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جس میں جاندار کے ساتھ ہمارے ساتھ جانور اور پودے بھی آتے ہیں. لیکن عربک کا یہ رول نہیں ہے. عربک میں جو مخلوقات ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عاقل اور غیر عاقل. مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو عاقل کہتے ہیں اور دوسری کو غیر عاقل. یعنی کہ عاقل عقل رکھنے والے، غیر عاقل عقل نہ رکھنے والے. اب عاقل میں آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ جانور نہیں آئیں گے، پودے نہیں آئیں گے. عاقل میں صرف 3 مخلوقات آئیں گی، جن میں پہلے نمبر پہ انسان، پھر جن اور پھر فرشتے. ٹھیک ہے. یہ 3 مخلوقات عاقل میں آتی ہیں، اور غیر عاقل میں باقی سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب غیر عاقل میں آئیں گی. اب ہم نے یہ پڑھا کہ غیر عاقل کی جو جمع ہے، جمع مکسر بہت ساری چیزوں کی لفظوں کی بنتی ہے. کیونکہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو جمع سالم ہے وہ عام طور پہ صفات کی بنتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، جمع سالم عام طور پر صفات کی بنتی ہے، باقی سب الفاظ کی جمع مکسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جب ال کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو اب ہم ایک ایسا لفظ بھی لے لیتے ہیں جو جمع مکسر ہے عاقل کی، اور جو جمع مکسر بنتی ہوگی غیر عاقل کی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اب جمع عاقل کی جو ہے مثال وہ ہے جمع مکسر عاقل. اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے کہہ دیں لڑکا نیک ہے، الولد صالح. ٹھیک ہے. اب
اس کی واحد کیا ہوگی؟ الولد صالح. ٹھیک ہے. اب اس کی مثنیٰ کیا ہوگی؟ بولے کوئی. الولدان صالحان. الولدان صالحان. ٹھیک ہے. اب اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جمع جو ہے وہ جمع مکسر ہے، بروکن پلولر ہے. تو اس کی جمع کیا ہے؟ اولاد. الاولاد. الاولاد اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اس کے ساتھ پھر مؤنث کا آئے گا نا، واحد مؤنث. نہیں واحد نہیں، مؤنث. نو جمع مکسر عاقل کے ساتھ صالحون آئے گا، اور جو جمع مکسر غیر عاقل ہوگی نا اس کے ساتھ واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ میں کروا دوں. اب یہ جمع مکسر عاقل جو ہے اس کے ساتھ الاولاد، دیکھیں یہ بروکن پلولر ہے لیکن اس کے ساتھ صالحون آیا ہے. لیکن قرآن میں کچھ اسپیشل ہے، اس کو عام عربی کے ساتھ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جو قرآن کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. غیر عاقل کی جو ہم جمع مکسر غیر عاقل. ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی مثال لے لیں، قلم کی لے لیں، عام طور پہ ہر ایک کو آتی ہوگی. اب القلم، القلم، چلو قدیم کہہ دیں. جدید. ہاں جی. ہاں قدیم. ٹھیک ہے، قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے. القلمان، قدیمان. ٹھیک ہے. اب اس کی بروکن پلولر کیا ہوتی ہے؟ اقلام. ابھی اسکرین رک گئی ہے، اب آواز بھی نہیں آ رہی. اچھا، اب آئی آواز آپ کی. یا اللہ. میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اب آ رہی ہے آ رہی ہے. مجھے تو، اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، باقیوں کا پتہ نہیں. سکرین نظر نہیں آ رہی؟ میرے پاس تو سب ٹھیک چل رہا ہے. ہاں آ رہی ہے، اب اسکرین بھی نظر آ رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے، پہلے سٹک ہو گئی تھی. اچھا، میں بھی کوئی مسئلہ ہو آپ کی طرف ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ الاقلام قدیمتون آئے گا. ٹھیک ہے. یہ معرف باللام بطور مبتدا، انشاءاللہ یہ اسی طرح کرنا ہے. تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اگر خود آپ پریکٹس کرتے رہیں، کیونکہ بک کا تو پی ڈی ایف میں نے بھیجا ہوا ہے، اس میں تو بہت ساری ہوتی ہے چیزیں جو بندہ خود پڑھ سکتا ہے، اسی کے اوپر پھر آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اب دوسری چیز کیا تھی؟ اسم اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کرنا. میں موبائل یوز کرتی ہوں، بیٹے کو کہا ہے لیپ ٹاپ مجھے دے دو، جانے سے پہلے تو مجھے دے کے جانا اور اپنا نیا لے لو. اچھا، اب اسم اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کرنا. آپ سب جانتے ہیں کہ اسم اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ان کے وسعت کا سب کو پتہ ہے اس کی.
اسماء اشارہ ہوتے کیا ہیں؟ ہر زبان میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جو پوائنٹ کرنے کے لیے، جیسے اردو میں یہ اور وہ ہیں، اور انگریزی میں دیس اور دیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو عربی میں قریب کے لیے لفظ ہم، کیونکہ اردو عربی کے ساتھ ملتی ہے، قریب ہی بولا جاتا ہے، اور دور کے لیے بعید بولا جاتا ہے. اب اس کا ایک چارٹ ہے جو اسی طرح یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے تو ہم چھوٹے ہوتے تو جیسے مثلا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو رٹا مار لیتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے. وہ میں یہاں بناتی ہوں چارٹ اسماء اشارہ کا. قریب، قریب، بعید، ٹھیک ہے. مذکر، مؤنث. اب یہ واحد، مثنی اور جمع، تین چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. واحد میں کیا ہے؟ قریب کے مذکر کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ہاذا، دس، اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے ہاذہی. کہیں بھی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. اب اس کے لیے جاندار یا بے جان ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاذا مذکر کے لیے ہوگا، وہ جاندار چیز ہو یا غیر جاندار ہو، جس کو عرب مذکر بولتے ہیں. اسی طرح ہاذہی غیر جاندار سوری اتنی بڑی مسٹیک کر دی ہے. یہ دونوں قریب کے اشارے ہیں. بعید کے لیے نیچے علیحدہ وہ بناؤں گی. اب مثنیٰ کے لیے کیا ہے؟ دو کے لیے یعنی کہ ہاذا پلس ہاذا، ہاذانے، اور ہاذہی پلس ہاذہی، ہاتانے. ان کو رٹا مارنا ہوتا ہے پہلے، بعد میں یہ بیٹھ جاتے ہیں دماغ میں. اچھا، ایک اور خاص بات، کیونکہ ہم صرف مبتدا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم صرف حالت رفع کا مثنیٰ اشارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا جو حالت نصب اور حالت جر ہے وہ جب ضرورت آئے گی وہ ہم اس وقت پڑھیں گے. یہ ہاذانے، ہاتانے حالت رفع کا صیغہ ہے. الف نون بتا رہا ہے کہ یہ رفع کا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے ان دونوں کی جمع خوش قسمتی سے سیم ہی ہے. جمع کے لیے اشارہ قریب کا ہاؤلائی، ہاؤلائی، دونوں کے لیے یہ سیم اشارہ یوز ہوگا. جمع کا ہاؤلائی، مذکر جمع کے لیے، مؤنث جمع کے لیے ہاؤلائی یوز ہوگا. اسی طرح اب ہم اس کا بعید کا دیکھ لیتے ہیں. پہلے قریب دیکھا ہے، اب بعید کا اشارہ بعید. مذکر واحد کے لیے ہاذا، ذالکا، ذالکا، اور مؤنث کے لیے تلکا. اسی طرح جو مثنیٰ کے ہیں ان کے ذالکا پلس ذالکا، ذانکا، اور تلکا پلس تلکا، تانکا. اب ان کا بھی جو جمع کا ہے وہ اولائے کا دونوں کا سیم ہے، ٹھیک ہے. اولائے کا، بعید کا دونوں کا اشارہ سیم ہے. اچھا، قرآن مجید میں جو یوز ہوئے ہیں وہ زیادہ تر واحد کے اور جمع کے یوز ہوئے ہیں.
یعنی کہ واحد کا قریب اور بعید کا اشارہ اور جمع کا قریب اور بعید کا اشارہ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. مثنیٰ کے جو یہ 4 اسم اشارہ ابھی ہم نے دیکھے ہیں، ہازان، ہاتان، ذانکا، تانکا، تو ان میں سے ذانکا تانکا تو استعمال ہی نہیں ہوا. ہازان ہاتان 2-3 جگہ استعمال ہوئے ہیں بس. اس لیے ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ جو اسم اشارہ قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح سیم جو ہم نے پیچھے جمع مکسر کی بات کی تھی، اس کا بھی سیم یہی ہوگا. یہاں بھی ہم اس کی قلم کی ہی مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہاذا قلم، ایک قلم، یہ ایک قلم ہے، ٹھیک ہے. ہاذان قلمان، آپ کو پتہ ہے قلم مذکر بولا جاتا ہے. اسی طرح اب اقلام کے ساتھ ہا اولائے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ہاذہی اقلام آئے گا. سیم وہی رول جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب اسم اشارہ کے بعد اس کی میں آپ کے پاس تصویر بنا کے بھیجوں گی، اس کو تھوڑی سی پریکٹس کے لیے. کچھ سینٹینس ہوں گے تو آپ لوگوں نے ہاذا، ہاذہی اور جو یعنی کہ مؤنث مذکر کے خیال کر کے آپ نے سارے اشارے لگانے ہوں گے. اور ان اشارات کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز پلولر جو ہے بروکن پلولر ہے، اور کون سی عاقل کی ہے اور کون سی غیر عاقل کی ہے. اس کے حساب سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسم اشارہ اس کے مبتدا کی جگہ ضمائر کو استعمال کریں گے. اور پھر ہمارا یہ انشاءاللہ مبتدا کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ. اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میری یہ پہلی وہ ہے کوشش ہے گرامر پڑھانے کی. انشاءاللہ نیکسٹ اچھی پریکٹس کے ساتھ کریں گے. اور جو آپ نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی جزائے خیر دے آپ کو. اور جو میں نے بولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ انشاءاللہ تفسیر شروع کرتے ہیں. یا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر کا الحمدللہ ہم یہ 6واں رکوع کرنا ہے ہم نے سورہ بقرہ کا. اور پچھلے جو ہم 5واں رکوع ہم نے کیا ہے اس میں بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت تھی. اور آگے کے جو 9 رکوع آنے ہیں ان میں بنی اسرائیل پر ایک طرح سے آپ یہ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرد قرار داد جرم عائد کی ہے، ان کے احسانات اور ان کے فضائل اور ان کے اکرام کا ذکر کر کے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات نفس کا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر کے. اچھا، یہاں یہ بات خاص طور پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگی تنبیہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان امت بگڑتی ہے تو اس میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا. کیونکہ ابھی ہم قرآن کے سٹارٹ میں ہیں، آپ آگے پڑھتے جائیں گے کہ کس طرح اتنی بڑی بڑی امتیں آئیں، قومیں آئیں، کتنا ان کا جاؤ جلال تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تنکوں کی طرح اڑا دیا. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم مشابہ ہیں بنی اسرائیل کے. دوسری حدیث ہے تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے
اگر وہ گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم بھی کرو گے. یعنی کہ اس امت میں بھی پھر ویسے لوگ اٹھیں گے. اور یہ ساری باتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. یہ آئینہ ہے ہمارے لیے کہ سوچیں کہیں ہم تو اس گمراہی میں مبتلا نہیں ہو گئے جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے. بہت بہت ہم آرام سے پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور شاید یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل بہت خراب تھے، اور آتا بھی ہے ذہن میں واقعی بہت خراب تھے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ان خرابیوں سے. اچھا، اب یہ جو 5واں رکوع تھا، اس کی یہ جو 2 آیتیں ابھی میں تلاوت کرتی ہوں، یہ 2 آیتیں یوں سمجھے کہ بریکٹ ہیں. جو پورے 9 رکوع آئیں گے 15 رکوع تک، اس کے اینڈ پہ بھی یہی 2 آیتیں ہیں، سیم یہی 2 آیتیں. اب اس بریکٹ کے باہر یہ 5واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا ہے کہ اس عہد کو پورا کرو جو ان کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، اور اگر تصدیق نہ کی اور حق کو باطل کے ساتھ ملایا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب بریکٹ کے یہ پلیز میوٹ لگا لیں سائمہ امبرین. تو آپ یہ سب جانتے ہیں کہ جو بریکٹ میں چیز ہوتی ہے اس کے وہ اپنے اندر والی چیزوں کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بریکٹ لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں سے، یہ ابھی میں تلاوت کرتی ہوں، اور اس کے باہر یہ 5واں رکوع ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بریکٹ کی چیزیں باہر والی چیز سے رقم سے ضرب کھا رہی ہوتی ہیں. گویا کہ جو ایمان لانے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی دعوت تھی، وہ اگلے 9 رکوعوں تک انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ موجود رہے گی، کیونکہ اس اگلے رکوع میں 1-2 آیتیں، ایک آیت اس میں ایک آگے آئے گی، جس سے کچھ لوگوں نے کو یہ مغالطہ ہوا تھا کہ صرف اللہ پر ایمان کافی ہے، یا پھر کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے فتنہ پیدا کیا، وہ جیسے دین الہی بنایا گیا تھا اکبر کے دور میں، اور کچھ صوفیاء نے بھی میں بھی یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کہتے تھے مسجد مندر ہکڑو نور، یعنی کہ دونوں جگہ ایک ہی نور ہے اللہ کا. یعنی کہ جو عبادات کی وہ یہ کہتے ہیں، جو اس نظریے کے لوگ ہوتے ہیں کہ عبادت کی جو ظاہری شکلیں ہیں نا، وہ چینج ہیں صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی وجہ سے، مختلف شریعتوں کی وجہ سے. اگر نبیوں کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو صرف دین الہی کے لیے رہ جاتا ہے. اور یہ جو اگلے رکوع میں ایک آیت آئے گی جس سے ہی وہ استدلال کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کافی ہے، اور انسان نیک اعمال کرے اور اچھے سے زندگی گزارے، اور وہ یعنی کہ بخشا ہوا ہے، یعنی کہ انبیاء کو بیچ میں سے نکال دو. یہ اس صدی میں بھی انڈو پاک میں یہ فتنہ اٹھا تھا جب گاندھی کے فلسفے کی وجہ سے اس نے یہ کہا تھا کہ متحدہ قومیت کا نظریہ پیش کیا تھا. آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں نے، انڈو پاک کے مسلمانوں نے اس کے خلاف کتنا زبردست پروٹیسٹ کیا تھا، اور قائد اعظم نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا نظریہ پیش کیا تھا. اب آتے ہیں اصل کی طرف، یعنی کہ آپ کو یہ میں نے بتا دیا کہ پچھلے رکوع کی 7 آیتیں ہر آیت سے ضرب کھا رہی ہوں گی، کیونکہ جو اگلے رکوع میں جتنی آئیں گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر جتنی بھی آگے آیات آئیں گی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا تھا کہ بار بار اس بات کو اللہ تعالیٰ دہرائے نہ، جو بات ایک دفعہ کہہ دی انڈرسٹوڈ ہے کہ بنی اسرائیل نے اور بلکہ دوسری امتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی لانا ہے.
اگر نہیں لائیں گے تو وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی, اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی. واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے, لا تجزی, نہ کام آئے گی, نفس عن نفس, کوئی جان کسی جان کے, شیئن, کچھ بھی, ولا یقبل منہا, اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے, شفاعت, کوئی سفارش, ولا یؤخذ منہا, اور نہ ہی پکڑا جائے گا یا لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ, ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ دو آیتیں بریکٹ ہیں. اب اس کا تفسیر دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بریکٹ کیوں بنایا ہے. اب پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل جو تھے انہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا, اور آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کوئی اپنے صلبی بیٹے کو پہچانتا ہے, یعنی کہ اتنے یقین سے پہچانتے تھے. اسی یقین کی وجہ سے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے کہ کھجوروں کی سرزمین پہ نبی پیدا ہونے ہیں اور وہ ہمارے اندر پیدا ہو, یعنی کہ یہ باتیں. اب یہ ان کا وہ تھا کہ حسد تھا کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبی پیدا ہو گئے بنی اسحاق کی بجائے. یاد کرو میری اس نعمت کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں نازل کی تھیں. اچھا, یہ آیت جب 5واں رکوع شروع ہوا ہے اس کے سٹارٹ پہ بھی تھی. اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ گزشتہ باتوں کی تصدیق ہو جائے, اور آئندہ جو آگے کی آیتیں آ رہی ہیں اس میں جو وعید شدید بنی اسرائیل کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ان کے کفران نعمت کا رابطہ کر دے اللہ تعالیٰ کہ ایسے نہیں میں نے تم لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے کیا, میری یہ نعمتیں یاد کرو. اور سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی, یعنی کہ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص الخاص اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خطاب تو اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے ہے, لیکن مراد ان کے آباء و اجداد ہیں. خاص اور خاص اس فضیلت کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان میں رسولوں کو بھیجا, کتابیں اتاری, اور کہا جاتا ہے 1500 سال تک کوئی دن ایسا نہیں آیا تھا جب بنی اسرائیل کے درمیان میں کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. بادشاہت بھی دی, بہت نوازا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو. اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اے یہود مدینہ, تمہارے آباء اجداد کو ان کے دور میں تمام دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی, تو اب اس فضیلت کا یہ تقاضا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بلا شبہ اب جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو فضیلت ہے, لیکن یہ ان کی پرانی فضیلت کی بات ہو رہی تھی, اب کی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہ کر دیا ہے, شفاعت باطلہ کی نفی کر دیا ہے, اور بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس کتاب پر, قرآن پر ایمان نہ لائے, تو قیامت کے دن کیا ہوگا. اس دن نہ تو کوئی رشتہ دار تمہارے کام آئے گا, نہ ہی تمہاری آباء و اجداد تمہارے کام آئیں گے, اور نہ ہی یہ کہ میں فلاں نبی کے شجرہ نسب سے ہوں یہ کام آئے گا, نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی, اور نہ ہی عذاب سے جان چھوٹنے کے لیے کوئی معاوضہ یا کوئی رشوت یا کوئی ہدیہ قبول کیا جائے گا. اس لیے کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا, ہر تعلق, رشتہ داری, سفارش سب بیکار ہوگی. اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا, وہ بروں کو برائی کا اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے گا. اور اچھائی کا بدلہ آپ لوگ جانتے ہوں گے, حدیث سے ثابت ہے کہ 10 گناہ سے
700 اور یا کہیں اس سے بھی بڑھ کر، جیسے اللہ چاہے گا. اور وہ ہمارے ایمان کی یعنی کہ ہمارے عمل کی اخلاص اور جو جتنے احسن طریقے سے جو عمل کرے گا اس کے حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کی نیکی کا. وہاں نیکیاں نہیں تولی، اس طرح نہیں تولی جائیں گی، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. یعنی کہ اب اس آیت میں کیا ہے، شفاعت باطلہ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نفی کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں ہوگی. ہاں شفاعت حقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آیت الکرسی میں ڈسکس کریں گے. یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سورہ مدثر میں. اور جہنمی یہ بات کہیں گے کہ سورہ شورى میں ہے کہ کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن مومنوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے قرآن اور حدیث دونوں سے، اور یہ ہم انشاءاللہ آیت الکرسی میں ڈسکس کریں گے. اور کچھ اور چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شفاعت کی. یہ ایک کافی بہترین اور بہت اچھا ٹاپک ہے شفاعت کا. یہ کوشش کیا کریں نیٹ پہ اگر ہے کسی کی لیکچر یا کچھ تو ضرور سنیں، تاکہ ہر چیز آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے شفاعت ہوتی کیا ہے اور کس کس کے حق میں ہوگی. اگلی آیت کرتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجینا ہم نے نجات دی کم تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو کرتے تھے تم پر، سوء العذاب یعنی کہ ایک بدترین قسم کا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب. یذبحون قتل کرتے تھے یا کاٹ ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اب دیکھیں اب یہاں آزمائشیں شروع ہو گئیں، ایک اور واقعہ آ گیا آزمائش کا بنی اسرائیل پر. اب یہ تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بیان کی، اب یہاں پھر یہی بات کہ آل فرعون سے مراد فرعون کا لشکر ہے اور اس کے پیروکار ہیں، اور یہود مدینہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل سے مراد تمہارے آباء و اجداد ہیں. اب اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے والدین، بھائیوں، رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، تو اب شاہ مصر کے حکم سے ان کو بہت اچھی زرخیز زمینیں دی گئی تھی، خوبصورت تھے، کثرت اولاد تھی، بڑھتے جا رہے تھے. اور جب تک عزیز مصر زندہ رہا، جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے تو ان کی بہت عزت تھی. لیکن جیسے ہی وہ بادشاہ فوت ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو اب اسرائیلیوں میں بادشاہ جو آیا جس کا ان کا لقب فرعون تھا، ٹھیک ہے، وہ جو اسرائیلیوں کی کثرت سے وہ فرعون ڈر گیا جب ان کے مصر کا بادشاہ، ایک بادشاہ یعنی کہ اس کا نام پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان تینوں چاروں فرعونوں کے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. اب اس کو یہ ہوا کہ اگر یہ اسرائیلیوں کی یہی کثرت رہی، یہی طاقت، شان و شوکت رہی، تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہماری سرزمین پہ قبضہ کر لیں اور ہم اس سے بے دخل کر لیں. اور ہو بھی سکتا تھا ایسا. تو اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو سخت کاموں میں لگایا جائے. اور قرآن کے ایک واقعہ کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا جس میں یہ تعویل بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. تو اس نے یہ حکم دیا جب اس نے جس سال کا خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے. اور کہیں یہ آیا ہے کہ وہ 1 سال ذبح کرتے تھے اور 1 سال زندہ رکھتے تھے لڑکوں کو، لیکن لڑکیوں کو سب کو زندہ رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے کام کروانے تھے، اپنے گھروں میں کرواتے ہوں گے یا باندیاں بناتے ہوں گے، جو بھی جس طرح بھی. تو عورتوں کو، لڑکیوں کو نہیں مارا جاتا تھا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا، آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. اب ایک اور بات یاد کروائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، ایک اور واقعہ. اچھا یہاں قرآن مجید میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ واقعات کی جو ہے ترتیب
وہ زمانے کے حساب سے ترتیب اس طرح نہیں ہے جس طرح تورات میں ہے۔ اب یہاں ان کو بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دینے کی بات ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر پہلے تو یہ کہتے رہے موسیٰ علیہ السلام، ہم آگے پڑھیں گے سورہ اعراف میں کہ میرے ساتھ جانے دو میری قوم کو، لیکن وہ جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے رات کے وقت اپنی قوم کو لے کے بحر قلزم کی طرف چل پڑے۔ فرعون نے، اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ آگے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، وہی مت بھیڑ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو پانی پر مارا، اور پانی کہا جاتا ہے کہ درمیان میں زمین خشک ہو گئی اور پانی دونوں اطراف میں پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ جب وہ کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ابھی مڈل میں تھا اور سمندر برابر ہو گیا۔ اب وہ تو اس میں بہہ گئے۔ فرعون، پتہ ہے آپ سب کو کہ اس کی لاش ابھی تک پڑی ہوئی ہے، جس کو نہ زمین نے جگہ دی نہ پانی نے جگہ دی۔ پانی زمین پہ پھینکتا تھا اور زمین پانی میں پھینک دیتی تھی۔ سب غرق ہو گئے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی آگے بہت آئے گی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کے ساتھی کس طرح پانی میں غرق ہو رہے ہیں۔ اور یہ ماہ محرم کا 10 تاریخ کا واقعہ ہے، محرم کی 10 تاریخ کا واقعہ ہے، کیونکہ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس سے کئی باتیں اس حدیث سے نکلتی ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہہ دوں گی کہ آپ بھی ہم بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف نفل نہ پڑھا کریں، روزہ بھی رکھا کریں، کیونکہ یہ سنت ہے انبیاء کی۔ اچھا، اگلی آیت کرتے ہیں۔ ثم عفونا، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد اس کے بعد، پچھلی آیت رہتی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے لیا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم بڑے ہی ظالم تھے۔ ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر ادا کرو یا شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم اپنے حق میں بڑے ہی ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بڑی ناشکری قوم تھی، بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اور یہی حال اب امت مسلمہ کا ہے، بہت ناشکرے ہو گئے ہیں مسلمان۔ اچھا، اب فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر تورات عطا کرنے کے لیے بلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن 40 رات رہے۔ مدت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی، اور آپ ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں بھی، اور پتہ بھی ہوگا کہ آپ وہ تختیوں کی شکل میں تھی، یعنی کہ ریٹن، پوری بک ریٹن دے دی تھی، بورڈز تھے۔ اسی اسنا میں بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے، ایسی کوئی نکمی قوم تھی کہ انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اب ان آیتوں میں ان کے اس جرم عظیم کا یاد دلایا جا رہا ہے، شرک جلی کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے
ڈائریکٹ بچھڑے کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ جانتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت عظیم جرم ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے کسی بھی حال میں ہو۔ اس لیے اپنے عقائد کی بھی وہ کرتے رہا کریں، کیونکہ بعض دفعہ بعض سینٹینس، بعض باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو شرک کی طرف جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بنا کر بچھڑے کو معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف باریکم اپنے معبود کی طرف توبہ کرو، فقتلوا اور قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ تمہارے لیے خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کے ہاں، فتابہ بس توبہ کرو علیکم اس پر، فتاب علیکم پس توبہ قبول کی تمہاری، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بے شک۔ اب اس میں ایک تو خاص باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی تورات، وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی، یا پھر اس نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور اس میں موجود تھیں بشارتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اور دین اسلام پر عمل کرنے کی اور گمراہی سے نجات کی۔ یہ ساری بشارتیں اس کتاب میں موجود تھیں اور اب بھی ہیں۔ آیت میں کتاب بھی کہا گیا ہے تورات کو اور فرقان بھی کہا گیا ہے۔ اب کتاب سے مراد تو تورات ہی ہے، اور اس کی ایک اہم صفت فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ قرآن مجید کو بھی قرآن میں فرقان حمید کہا گیا ہے۔ یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد تو تورات ہو، لیکن فرقان سے مراد وہ معجزات ہوں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، جن کی وجہ سے کفر اور ایمان میں تفریق ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اس کے فرعون کے دربار میں ان معجزات کے ذریعے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفر اور اسلام میں فرق کیا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، اب دیکھیں پچھلی آیت میں بچھڑے کو معبود بنانے کی بات تھی، پھر درمیان میں تورات کی بات آ گئی، اب پھر اس جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا، جو ظلم کیا تھا، اس کی بات آ رہی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں یہ بات آئی ہے ایک دوسرے کو قتل کرو، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کی میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ اب دیکھیں پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت دی، معاف کر دیا۔ اب اس کی تفصیل آگے یہاں آ رہی ہے کہ معاف کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم میں سے بعض کا بعض کو قتل کرنا۔ چنانچہ انہوں نے چھریاں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 70,000 آدمی قتل ہوئے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تھے ادھر مصر سے فلسطین کی طرف آنے کے لیے، تو 6 لاکھ تھے، اور 6 لاکھ یقیناً بڑھتے بڑھتے میدان طیہ تک پہنچتے پہنچتے 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع دی کہ انہیں روک دو۔
اور پھر جو قتل ہو گئے اور جو باقی تھے ان کو معاف کر دیا گیا یا ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ لادی بن یعقوب کی اولاد نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی۔ یہ لادی کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد تھے یا ان کے بیٹے تھے۔ پھر انہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول کر لی۔ اب ایک اور بات کہ یہ جو قتل ہوا تھا یہ 12 قبیلے تھے، ان کا تذکرہ آگے آئے گا کہ وہ کیسے 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلے تھے، اب 12 قبیلوں میں سے سب مرتد نہیں ہوئے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے اور کچھ موحد تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہر قبیلے کو یہ حکم ہوا تھا کہ جو موحد تھے وہ مرتد کو قتل کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قبائلی سسٹم میں اگر کسی اور قبیلے کا آدمی کسی اور قبیلے کے لوگ کسی کو آدمی کو مارتا، چاہے وہ ناحق ہوتا حق پہ ہوتا، تو آپس میں قبائل کی جنگ چھڑ جاتی۔ اس لیے ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مرتد لوگوں کو مارا تھا، اور 70 ہزار یہودی اس دن مرے تھے۔ اب توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ یعنی کہ تزکیہ کیا اللہ تعالی نے ان کی امت کا کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم عظیم شرک عظیم کیا تھا، اتنی بڑی غلطی کی تھی، ان سب کو کاٹ کے پھینک دو، قتل کر دو سب کو، تو امت کا تزکیہ ہوگا، یعنی توبہ قبول ہوگی، معافی ہوگی۔ بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قتل مرتد کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں یہاں صرف یہی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ شریعت اس طرح شریعت موسوی کا تسلسل نظر آ رہا ہے کہ جو چیز اس شریعت میں تبدیل نہیں کی گئی وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جز بن جاتی ہے۔ جس طرح رجم کی زنا پر رجم کا معاملہ ہے، قرآن مجید میں رجم کے بارے میں کوئی صریح آیت نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح مرتد کی سزا قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، صرف اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مرتد جو ہے ان کو قتل کیا جائے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا مرتد واجب القتل ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی صریح احادیث نہیں ہے۔ اب ان دونوں کا منبع تو تورات ہو گئی نا، اسی لیے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرما رہے تھے کہ جس چیز کا ہمیں یہ کنفرم ہے کہ وہ قرآن سے اٹیک نہیں کرتی، میچ کھاتی ہے، یا احادیث سے میچ کھاتی ہے، تو وہ اسرائیلیات سے تورات سے لی جا سکتی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا یا موسیٰ علیہ السلام نے، لن نؤمنا، اور جب کہا قلتم تم نے، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا اس چیز پر، حتی یہاں تک کہ نرى اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا، یعنی کہ اپنی کھلی آنکھوں سے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے، کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ دیکھیں ان کا حال دیکھیں، یعنی کہ یہ ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ ایمان کے بعد جب لام کا لفظ ہے جیسے نؤمنا لکا، تو اس کا مطلب ایمان کی تصدیق کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایماندار تو سمجھ رہے تھے لیکن اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو
اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ وہی 70 آدمی تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے تھے، انہوں نے چنا تھا انہوں نے، اور واپسی پہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اب یقیناً یہ حد درجہ جرت کا معاملہ تھا، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا کہ آسمان سے ایک کڑک والی بجلی اتری جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو جلا کے خاک کر دیا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ان پر دوبارہ ان کو زندہ کیا، یہ اللہ کا ان پر ایک احسان تھا۔ آگے ڈیٹیل آئے گی اس واقعہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے کہ اب جب میں تورات لے کے خالی ہاتھ وہاں پہنچوں گا ان لوگوں کے بغیر تو یقیناً مجھے قوم کے لوگ کہیں گے کہ ان آدمیوں کا کیا ہوا ہے، کہاں کر کے آئے ہو۔ اب یعنی کہ رسول ہو کے اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم پیغمبر ہو کے اپنی قوم سے پریشان ہو رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں دل میں کہ انہوں نے تو مجھ پہ بھی ایمان نہیں لانا کہ وہ 70 بندے کدھر گئے ہیں۔ انہوں نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی دی تھی۔ اب یہاں یہ بات نوٹ کریں خاص طور پہ، جب وہ کہہ رہے ہیں حتی نر اللہ جہرتن، یعنی کہ اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، یہی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، لیکن خواہش کا فرق دیکھیں کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے محبت میں، عشق میں، کہ پازیٹیو طریقے سے، اور ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ یہ تخریبی ذہن کے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کتاب یہ اللہ نے دی ہے۔ اس طرح وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اللہ کو، وہ خوشی سے محبت سے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس سے یہ بھی دلیل اترتی ہے آیت سے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن جو مومنین ہیں صادقین وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھیں گے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ جیسے ہم بھی جب کوئی اچھا کام، نیک کام کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام صرف اور صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے ہے، یعنی کہ تیری محبت میں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس پر مجھے اللہ جنت میں مقام دے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی یا دیکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ وَظَلَّلْنَا، اور بادل کیا، علیکم تم پر، وَظَلَّلْنَا ہاں سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کی ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوى من و سلمہ، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، وما ظلمونا اور نہ تم ظلم کرو، ولیکن اور لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور اجازت دی کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ اب یہ پھر دیکھیں زمانی اس سے بعد میں ہے، یعنی کہ وہ بات بعد میں ہوئی تھی، یہ بات پہلے ہوئی تھی، لیکن قرآن میں ترتیب اس طرح سے ہے۔ اب یہ من و سلوہ یعنی کہ بادلوں کا سایہ کرنا، جب یہ میدان طیہ میں پہنچے تھے، اب یہ 6 لاکھ لوگوں کا قافلہ تھا، اس سے بھی بڑھ گیا ہوگا، لق و دق صحرا تھا، کوئی اوٹ نہیں تھی، دھوپ کی تپش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فضل و کرم کیا ان پر کہ ایک سفید بادل ان پر سایہ کیے رکھتا تھا انہیں گرمی سے بچانے کے لیے۔ اور من و سلوہ کہا جاتا ہے کہ من جو تھی وہ شبنم کی مانند ایک چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی، جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اور پھر وہ درختوں، پتھروں اور زمین پر جم جاتی تھی، اور وہ مزیدار تھی، طاقت تھی اس میں، میٹھی تھی، وہ یہ اٹھا لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور جو سلوہ ہے وہ ایک بٹیر کی مشابہ چڑیا تھی، پرندہ تھا، جو رات کو جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے شام کو، اور یہ اس کو شکار کر لیتے تھے، آرام سے پکڑ لیتے تھے، اور پھر کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ان کے کھانے کے لیے تھا تو وہ اس کو بھون کے کھاتے تھے۔ اچھا، اور انہوں نے ظلم ہم پہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ وہ
جو فلسطین پر بیت المقدس پر عمالقہ قابض ہو گئے ہیں ان کے خلاف جہاد کریں۔ تو انہوں نے پست ہمتی دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر میدان طیہ میں پھینکا تھا۔ اور سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آئے گی کہ جہاد سے انکار کیا انہوں نے، اور 40 سال تک وہ پھر فلسطین کی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی، اور وہ اس میدان طیہ میں پھرتے رہے، اور ان کی ایک نسل یعنی کہ یہ جو غلامی میں زندگی جنہوں نے گزاری تھی، غلامانہ ذہنیت تھی، یہ لوگ فوت ہو گئے، اور جو نئی آزاد نسل پیدا ہوئی تھی پھر انہوں نے جہاد کیا تھا اور فلسطین کو آزاد کروایا تھا۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ جیسی حلال چیزیں دی تھیں، لیکن ان کی اس رشت میں نافرمانی تھی اور بے صبری تھی، ناراضگی تھی، بے ادبی تھی، شکوہ شکایت کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ یعنی کہ وہ عذاب کیا تھا کہ اب تم اسی صحرا میں ہی بھٹکتے پھرو گے۔ بس یہ ختم کرتے ہیں رکوع انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، حاذہ القریۃ، اس قریہ میں، اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، راغدن جتنا چاہو، جیسا چاہو جتنا چاہو، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ یعنی کہ معاف کر دے ہمیں، اس کا مطلب مغفرت مانگنا ہے، نغفر لکم خطایاکم، بخش دیں گے ہم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور تمہیں بہت زیادہ نوازیں گے، یعنی کہ نیک لوگوں کو ہم زیادہ نوازیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، فبدل پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قولا بات کو، غیر الذی دوسری بات سے، قیلا کہا، لہم ان کے لیے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رجسن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس لیے جو انہوں نے فسق کیا تھا، نافرمانی کی تھی اس کی وجہ سے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطۃ کہتے ہوئے جاؤ، یعنی ہماری معافی ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ ان سے کہا گیا تھا دوسرا قول بدل ڈالا، تو ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کے سبب آسمان سے ایک عذاب اتار دیا۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا میدان طیہ میں پھرتے رہے، اس کے بعد نئی نسل آئی اور بیت المقدس فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب شہر کے دروازے پر پہنچو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطۃ کہتے ہوئے جانا، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اس کی مثال، بہترین مثال مکہ فتح ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار تھے اپنی سواری پر، تو سر اتنا جھکایا ہوا تھا اور استغفار کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ تھوڑا سا بھی یہ ظاہر نہ ہو کہ مجھے کوئی فخر ہوا ہے اس کی فتح کا۔ عاجزی تھی، تو عاجزی اس لیے تھی کہ فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، ان بد باطن تھے، انہوں نے سرکشی کی اور اپنی یعنی کہ ہپس کے بل اندر کی طرف یعنی کہ ادھر گئے گھسٹتے ہوئے، اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا۔ ایک دو اور باتیں بھی ہیں جو، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکم کی بہت درجہ نافرمانی تھی اور نہ شکری تھی، بلکہ تذلیل کہہ رہو ایک طرح سے تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاعون میں مبتلا کر دیا۔ یہ بخاری میں بات ہے، لیکن تورات میں یہ آتا ہے کہ آسمان سے، جیسے اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر نازل کیا عذاب ان کے فسق کی وجہ سے، تو آسمان سے طاعون کی بیماری نازل ہوئی، اور پھر ہزاروں یہودی مرے، بہت ہی نافرمان لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں مرتے تھے، پھر بھی چند دنوں کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے انسان بنتے تھے، اور پھر ان کو کوڑا عذاب کا چاہیے ہوتا تھا۔ یہ ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھیں گے، 7 بار یہ قصہ، تقریباً 7 بار یہ باتیں
بلکہ میرے خیال میں 7 سے بھی زیادہ ہے. وہ آدم ابلیس کا قصہ 7 بار ہے. یہ میرے خیال میں 7 سے بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، یا بنی اسرائیل کی ڈیٹیل مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وما علینا الا البلاغ. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام. میرے مولا، میرے مالک، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا. یا اللہ، جو ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، وہ سب تیری طرف سے تھا میرے مولا. اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی میرے مولا، وہ میری کم علمی اور جہالت کی وجہ سے تھی. یا اللہ، تو مجھے معاف فرما دے. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا. یا اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. میرے مولا، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کر. ہم سب کے دلوں کی جائز خواہشات کو پورا کر دے. یا اللہ، تو ہم پر رحم فرما. یا اللہ، عالم اسلام کی خیر ہو. میرے مولا، پاکستان کی خیر ہو، ہم سب کی خیر ہو. ہمارے شوروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھنا. انہیں دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت دینا. یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، کو اپنا پیارا بندہ بنا لے، اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے. میرے مولا، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی. یا اللہ، اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کرنا. یا اللہ، ہم سب کی خیر ہو، ہمارے وطن کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو. یا اللہ، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.